کہ رنگ کی دیوار، نسل کی دیوار، غلامی کی دیوار، کسی عورتوں اور مردوں کے درمیان جو تفریق ہے اس کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو مذہب نے منع کیا ہے اور ان سے روکا ہے۔ جتھا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کل کے بیان میں وقت تمام ہو گیا تھا اور یہ بات سامنے نہیں آ پائی تھی، گروہ بھی طاقت کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ گروہ والے ہیں، جتھے والے ہیں تو آپ طاقتور ہیں، اگر آپ کے پاس گروہ نہیں ہے اور جتھا نہیں ہے تو آپ کمزور ہیں۔ اسلام نے آنے کے بعد اس چیز کو بھی ختم کر دیا کہ عزت ایمان کی بنیاد پر ملے گی، عزت تقوی کی بنیاد پر ملے گی، عزت جتھے کی بنیاد کے اوپر نہیں ملے گی۔ چنانچہ بزم رسول میں ایک شخص ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ مدینہ تو مدینہ، پورے عربستان میں اس کے خاندان کا کوئی فرد رہتا ہی نہیں تھا اور وہ مسجد النبی میں بالکل تنہا تھا، لیکن عزتوں کے اتنے ہار اس کے گلے میں تھے کہ دیکھ کے انسان حیران رہ جائے کہ یہ کون ہے۔ جس ماحول میں اسلام آیا تھا اس ماحول میں عرب نان عرب کو اپنے سے انفیریئر سمجھتا تھا، جتھے والا اکیلے کو اپنے سے انفیریئر سمجھتا تھا، گروہ والا تنہا آدمی کو اپنے سے انفیریئر سمجھتا تھا۔ ایک شخص مدتوں سے تلاش رسول میں تھا اور آخر میں اس کی دل کی مدعا پورا ہوا اور وہ رسول اللہ کی محفل تک پہنچ گیا، اور اس بزرگ ہستی کا نام سلمان فارسی ہے۔ ایران کے رہنے والے تھے، عرب نہیں تھے، لہذا عرب ماحول میں کسی عزت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کوئی خاندان کا فرد، کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی ٹکڑی ان کے پاس ایسی نہیں تھی جو ان کو سپورٹ کرے۔ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف ان کے دل کا جذبہ تھا، ان کا ایمان تھا، ان کی محبت رسول تھی، ان کا اخلاص تھا۔ یہ مدتوں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے، وہ باتیں اگر میں بیان کروں تو پوری مجلس میں اسی کا وقت گزر جائے گا، مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے بہرحال خدمت سرور کائنات میں پہنچ گئے، اور چونکہ دل نور ایمان سے چھلک رہا تھا اور انہوں نے مذہب کو مذہب سمجھ کے مانا تھا، سیاسی مسالے سے نہیں قبول کیا تھا، لہذا حضور سرور کائنات کی تقلید و تاثری ان کا مذہب تھا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہر گروہ ان کو اپنانے لگا۔ مدینے میں جب حالات خراب تھے اور دشمنوں کا بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا اور جنگ خندق جس کو کہتے ہیں آپ، اس کی تیاری ہو رہی تھی اور مدینے میں خندق کھود رہی تھی، خندق جس وقت تیار کی جا رہی تھی مدینے میں، تو اس وقت سب مسلمان 5-5 ہاتھ خندق کھود رہے تھے۔ دیکھیے اسلام کو میں جاتا میں روز پڑھتا ہوں، کوئی دن ناغا نہیں جاتا کہ میں یہ بات آپ سے نہ کہتا ہوں، لیکن اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کبھی آدمی بھولنے نہ پائے۔ اسلام کو سمجھیے تو رسول سے سمجھیے، اسلام کو بادشاہوں سے کہاں سمجھنے چلے گئے آپ، مالداروں سے کہاں سمجھنے چلے گئے۔ 5 ہاتھ مقرر ہوئی کہ 5 ہاتھ ہر آدمی، یہ عادت تھا، 5 ہاتھ خندق کھودے روز ڈیلی، یہ طے ہو گیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کائنات عالم کا سردار، مسلمانوں کا سربراہ اور رسول خندق کھودنے میں بنفس نفیس شرکت کر رہا ہے، بنفس نفیس شرکت کر رہا ہے، اور حضور بھی خندق کھود رہے ہیں۔ میں نہیں مان سکتا کہ صحابہ نے، رسول کے چاہنے والوں نے، رسول کے رشتہ داروں نے ضرور رسول کے ہاتھ جوڑے ہوں گے کہ حضور آپ تشریف رکھیں، آپ نہ کھودیں خندق، لیکن رسول نے منظور نہ فرمایا ہوگا جبھی رسول خندق کھود رہے ہیں۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ سارے مسلمان ایک دن میں 5 ہاتھ خندق کھودتے تھے، رسول ایک دن میں 10 ہاتھ خندق کھودتے تھے۔
یعنی عام مسلمانوں سے دگنا کام کر رہے تھے رسول. تو رسول نے اسلام میں قیادت اور لیڈرشپ کا معیار بھی بتایا کہ جو عوام سے دونی محنت کرنے کی ہمت رکھتا ہو وہ لیڈر بنے، وہ لیڈر بنے جو عوام سے دونی محنت کرنے کی ہمت کرتا ہو. تو سرکار دو عالم کھود رہے تھے، جبکہ عمر مبارک اس وقت لگ بھگ 55 سال تھی. 10 ہاتھ خندق کھود رہے تھے، اور حضور کو 10 ہاتھ خندق کھودتے دیکھ کے رسول کا یہ بوڑھا صحابی اور چاہنے والا بھی 10 ہاتھ خندق کھود رہا تھا. تو چونکہ سلمان کا کام عام آدمیوں سے دونا تھا، لہذا مدینے میں جو 2 گروہ تھے، یعنی مدینے کے رہنے والے حضرات جو انصار کہلاتے تھے، اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے حضرات جو مہاجرین کہلاتے تھے، تو مہاجرین و انصار دونوں مل کے خندق کھود رہے تھے. تو مہاجرین نے کہا کہ سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں، سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں. اور دلیل یہ دی کہ بھائی ہم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ اپنے وطن سے ایران سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو مہاجر تو ہم دونوں ہیں. یہ اپنے گھر سے آئے، ہم اپنے گھر سے آئے، نہ یہاں ان کا گھر ہے نہ یہاں ان کا گھر ہے، لہذا یہ مہاجر ہیں. تو ان کا سلمان و منا، سلمان تو ہم میں سے ہیں. کام زیادہ تھا نا، لہذا ہر ایک اپنے میں شامل کرے گا. سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں. تو انصار نے کہا واہ بھائی یہ تو انصاف نہیں ہے، اس لیے کہ مدینے میں ہم نے بھی رسول کی زیارت کی، مدینے میں انہوں نے بھی رسول کی زیارت کی، لہذا یہ تو یہی کے ہیں، سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں. اب مہاجر کہنے لگے سلمان و منا، انصار کہنے لگے سلمان و منا. سلمان ہم میں سے ہیں، وہ کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں. رسول کا گزر ہوا، مسکرائے، کہا بھائی کیا بحث ہو رہی ہے؟ تو انصار کہنے لگے حضور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہیں آپ کی زیارت کی، سلمان نے بھی یہیں آپ کی زیارت کی، تو یہ بھی انصاریوں میں شمار ہے، اس لیے کہ مدینے میں دونوں شرف زیارت رسول سے مشرف ہوئے. مہاجر کہنے لگے حضور جب بات ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ارے ہم اپنے گھر سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، یہ اپنے گھر سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ہم نے اپنے وطن سے ہجرت کی آپ کی محبت میں، انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی، تو یہ مہاجر ہوئے، یہ انصاری کہاں سے ہو گئے؟ یہ ہم میں سے ہیں. رسول خلق مجسم ہیں، کسی کا دل توڑ نہیں سکتے. 3 پارٹیاں سامنے ہیں، ایک طرف سلمان ہیں، ایک طرف مہاجر ہیں، ایک طرف انصار ہیں، ایک طرف اکیلے سلمان ہیں. اگر دونوں سے ان کو الگ کر دیں تو سلمان اکیلے رہ جائیں گے، اگر انصار کو دے دیں تو مہاجروں کا دل ٹوٹ جائے، اگر مہاجرین کو دے دیں تو انصار کا دل ٹوٹ جائے. رسول نے ایک دفعہ مہاجروں کی طرف رخ کیا، فرمایا لا منکم، بھائی یہ تم میں سے نہیں ہے. تو انصار کے چہروں پر خوشی دوڑنے لگی کہ جب ان میں سے نہیں ہے تو لا محالہ ہم ہی کو ملیں گے. ایک دفعہ ان سے کہا لا منکم، تم میں سے بھی نہیں ہے. اب سلمان نے ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ میں تو اکیلا رہ گیا، لیکن عزت افزائی مقصود تھی. فرمایا بل سلمان منا اہل البیت، بلکہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں. اے لیجیے، نہ انصار کا دل ٹوٹا، نہ مہاجرین کا دل ٹوٹا، نہ سلمان کا دل ٹوٹا. اس کا نام ہے صاحب خلق عظیم. کہا سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ اہل زبان ہیں. اور یہ عربی کا جملہ جو حدیث رسول و ارشاد سرکار دو عالم ہے، یہ تاریخ کے اندر ایز اٹ از جیسے سرکار نے فرمایا تھا ویسے لکھا موجود ہے. عربی زبان اور 1400 برس پہلے کی عربی کے جاننے والے ہزاروں آدمی بمبئی کے اندر مل جائیں گے جو کلاسیکل عربی کو جانتے ہیں، اور اس کے اندر تو کلاسیکل اور ماڈرن کا کوئی سوال بھی نہیں ہے. ہم جی آپ اس جملے کو لے جائیے اور ٹرانسلیٹ کروائیے، بل سلمان و منا اہل البیت، بلکہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. لیکن لفظ 2 طرح بولا جا سکتا ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. ہم اہل بیت اور ہمارے اہل بیت میں لفظ کے حساب سے فرق ہے. جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہاں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، مگر اتنا میری مجلسیں سنتے ہیں اور مجلسیں سنتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا زبان کا
کہ ہم اہل بیت اور ہمارے اہل بیت کے اندر فرق ہے. جو کہے گا ہمارے اہل بیت میں ہے وہ اپنے کو اہل بیت سے الگ کر لے گا. ہم و ہمارے اہل بیت، ہم الگ، ہمارے اہل بیت الگ. اور جو کہے گا ہم اہل بیت میں سے ہیں وہ اپنے کو اہل بیت میں شامل کرے گا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اہل بیت میں ہیں، فرمایا ہم اہل بیت میں ہیں. اس کا مطلب رسول خود داخل اہل بیت ہیں. اب سمجھے آپ کہ محبت اہل بیت محبت رسول ہے، ذکر اہل بیت ذکر رسول ہے، فضائل اہل بیت فضائل رسول ہیں، اور عداوت اہل بیت عداوت